वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, ज़कात का फ़लसफ़ा आप दोनों हज़रात ने बयान फरमा दिया। चंद सवालात। पहला सवाल आपकी खिदमत में यह है, ज़कात के हवाले से डायरेक्ट ज़कात किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, यानी साहिब निसाब कौन है और किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है, इरशाद। देखिए, बात यह है कि ज़कात के मसाइल अब आपने शुरू किए। जी। मैं ये अर्ज़ करता हूँ नाज़रीन और सामीन की खिदमत में कि ज़कात एक ऐसा टॉपिक है कि इसके चंद ज़ाब्ते, क़वानीन और फार्मूले हैं। जी हाँ। जब उन फार्मूलों को इंसान समझ लेता है तो बहुत सारे सवालात के जवाबात उसके अंदर आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब आपने पहला सवाल ये फरमाया कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, किस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। हर वो मुसलमान आक़िल व बालिग़ जिसकी ज़ाती मिल्कियत के अंदर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकद रकम, कुछ माल तिजारत, इन सब का मजमुआ मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी के बकदर हो जाए, आम फाम सादा और आसान लफ्ज़ों में आज की कीमत बता देता हूँ, 52,000 समथिंग, 200 रुपये आगे पीछे 100 200 होता रहता है। जिसकी ज़ाती मिल्कियत में 52,000 रुपया हो या 52,000 रुपये के बकदर सोना, चांदी, नकद रकम, माल तिजारत मिला कर के हो, हर ऐसे मुसलमान आकिल बालिग पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़कात अदा करेगा। ये है इसकी आसान डेफिनेशन। आपने अगला लफ्ज़ पूछा किन किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। दुनिया में ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ है। कौन कौन सी? सोना, चांदी, नकद रकम, माल तिजारत, इन 4 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये कितनी मिक़दार, कितनी क्वांटिटी हो जाए तो मैंने अभी बता दिया। अगर सोना कुछ है, कुछ चांदी है, कुछ नकद रकम है, कुछ माल तिजारत, मिला लें। इन सब को मिलाने के बाद अगर ये 52,000 रुपये के बकदर हो जाएं तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, आपको ज़कात देनी होगी। इसके अलावा किसी चीज़ पर भी ज़कात नहीं है। ठीक है। अच्छा, और ज़रा वाज़ेह कर दीजिए एक बात कि ये माल तिजारत है। सोना समझ में आ गई बात, चांदी समझ में आ गई बात, कैश समझ में आ गया, इतना कैश है मेरे पास, ये माल तिजारत। फ़र्ज़ कीजिए मेरा एक स्टोर है या मेरी एक दुकान है, उसमें कोई 50 लाख का माल रखा हुआ है। क्या मैं पूरे 50 लाख पर ज़कात दूंगा? इसमें से कुछ माल ऐसा है जो मैंने उधार पर लिया है, मेरा बहुत सारा माल मैंने उधार पे लोगों को दिया है, तो ज़कात किस रकम पर होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। गुजारिश ये है कि देखें, जो आपकी फैक्ट्री, कारखाना, दुकान, स्टोर, जो कुछ भी आपका है, चाहे परचून की दुकान ही क्यों ना हो, जो कुछ भी, उसमें जितना माल आपने बेचने के लिए रखा हुआ है, शोरूम में या डिस्प्ले के अंदर जितना माल आपके पास है, स्टोर के अंदर है, गोदाम के अंदर है या वहाँ आप फैक्ट्री कारखाने के अंदर है, उन सब को जमा करें, उस सब पर आपको ज़कात देनी है। प्लस आपने पूछा कि कुछ वो है जो आपने कर्ज़ा देना है, कुछ वो है जो कर्ज़ा आपने लेना है। बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूँ नाज़रीन और सामीन की सहूलत के लिए। कागज़ उठाइए, कलम उठाइए, आप लिखें आपके पास सोना कितना है, आपने लिख लिया, चांदी कितनी है लिख लिया, उसके बाद कैश, कैश इन हैंड, कैश इन पॉकेट मनी, कैश इन बैंक बैलेंस, जिस सूरत में भी आपका पैसा है वो पैसा लिख लें। सोना लिख लिया, उसकी अमाउंट लिख ली, चांदी का अमाउंट लिख लिया, कैश का अमाउंट लिख लिया। चौथे नंबर पर अब आप माल तिजारत जितना भी है, सारे का सारा जितना भी है वो सारे का सारा लिखें। इन चारों चीज़ों को जमा कर लें, टोटल कर लिया। फ़र्ज़ करें कि टोटल करने के बाद ये बना जैसे कि आपने कहा 50 लाख रुपया। अब मामला ये कि कुछ कर्जा वो है जो आपने लोगों को देना है, जो कर्जा आपने लोगों को देना है, इस 50 लाख में से वो कर्जा माइनस कर दे। फ़र्ज़ करें आपने 10 लाख रुपए देना है, बाकी बचा 40 लाख, आपको 40 लाख की ज़कात देनी है। अब यहाँ आखिरी एक नुक्ता रह गया, कुछ लोगों से आपने कर्जा वसूल करना है, उस कर्जे के बारे में देखा जाएगा, वो कर्जा वापस मिलने की उम्मीद और तवक्को आपको है या नहीं है। अगर आपको वापस मिलने की उम्मीद है, बाज़ औक़ात कर्जा ऐसा डूब गया, ज़िंदगी के किसी हिस्से में आपने दिया था और मैं कुछ जानता भी हूँ कि आपने कई लोगों को दिया और वो पैसा आपको वापस नहीं मिला और अब आपको तवक्को भी नहीं रही। ऐसे भी हमारे यहाँ अल्लाह बचाए शरीफ लोग मौजूद हैं। तो अगर ऐसा कर्जा जो डूब चुका, गरक हो गया, अब आपको मिलने की कोई उम्मीद नहीं, उसके ऊपर ज़कात नहीं। लेकिन जो कर्जा आपको वापस मिलने की तवक्को और उम्मीद है, जिसके बारे में वो कैसे आप कारोबारी लेन देन करते रहते हैं, पैसा देते लेते, सामान लेते देते, ऐसा तमाम कर्जा
زکوٰۃ کے قابل ہوگا، وہ جب آپ کو مل جائے آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کی ایک بیلنس شیٹ ہے، بہت آسان، مختصر اور شارٹ کٹ طریقہ، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جو قرضہ نہیں مل رہا تھا، اگر کسی شخص کو وہ قرض 10 سال بعد مل گیا تو وہ 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب جب وہ مل گیا صرف اسی سال کی نہیں، بقیہ پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ دے گا۔ خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ شیئرز، پرائز بانڈ، ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، مفتی شعیب صاحب بتائیں گے۔ کیا زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے، مفتی شعیب صاحب بتائیں گے۔ اور کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مفتی شعیب صاحب بتائیں گے۔ سوالات اور بہت سارے ہیں، لیکن فی الحال ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی زبیر صاحب نے زکوٰۃ کا فلسفہ، زکوٰۃ کے معنی، مفاہیم اور پوچھے گئے سوالات کے مختصراً مگر جامع جوابات سے ہمیں نوازا۔ مزید سوالات ہم کریں گے مفتی شعیب صاحب سے، لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا، اور جہاں صدیق اسماعیل صاحب بیٹھے ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق اسماعیل صاحب ہم سب کا ایک محبوب نام ہے۔ صدیق اسماعیل صاحب عطا فرمائیے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان اللہ۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ صدیق بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی شعیب صاحب، سوالات جلدی میں آپ سے کر لیتا ہوں۔ شیئرز اور پرائز بانڈ،
ان پر زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے ہوگی؟ شیئرز اور پرائز بانڈز ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جس دن زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، جو سال گزرنا ہوتا ہے، اس دن مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی کہ اس وقت اسٹاک ایکسچینج میں اس شیئرز کی مارکیٹ ویلیو کیا چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا اکاؤنٹ اس کا جمع کیا جائے گا، چارٹ شیٹ میں لکھ لیا جائے فلاں کمپنی کے اتنے شیئرز ہیں، فلاں کمپنی کے اتنے پرائز بانڈز ہے، اتنا کیش ہے، اتنا سیونگ اکاؤنٹ ہے، اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان پر زکوٰۃ اسی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ادائیگی واجب ہوگی۔ اچھا، سبحان اللہ۔ یہ بھی فرما دیجئے آپ کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے اور کن کن کو نہیں دی جا سکتی؟ ہر وہ شخص جو مستحق زکوٰۃ ہو، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا مالیت اس کے پاس موجود نہ ہو، اس طرح کا سونا اس کے پاس موجود نہ ہو، چاندی نہ ہو، کیش نہ ہو، یا ضرورت سے زیادہ چیزیں اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مالیت نہ ہو، وہ شخص مستحق، اور شرط یہ بھی ہے کہ وہ سید بھی نہ ہو اور مسلمان ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہدایات ارشاد فرمائی، اور عبارتوں میں جو الفاظ آتے ہیں صاحب، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مسلمانوں کے غریبوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور مسلمانوں ہی کے غریبوں اور مستحقین میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مفتی زبیر صاحب، زکوٰۃ جہاں سے لی جائے، کلیکٹ کی جائے، کیا یہ ضروری ہے کہ وہیں پہ خرچ کی جائے، یا کیا یہ بات افضل ہے؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ حالات کے تقاضے، اچھا، ضرورت کے مطابق، مستحقین کی صورتحال کے مطابق، فرض کریں کہ اصولی طور پر آپ کو سب سے پہلے پریورٹی دینی چاہیے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کے اندر آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اب آپ کے عزیز و اقارب یقیناً ضرورت مند ہیں، لیکن اللہ بچائے فرض کریں کہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان یا دور دراز کے کسی علاقے میں کوئی خدائی آفت آ گئی ہے، اللہ نہ کرے وہاں کوئی ڈیزاسٹر ہو، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو اب آپ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیں، پہلے ان کی خبر گیری کریں، اس لیے کہ وہ زیادہ ضرورت مند پیدا ہو گئے۔ تو اس طرح سے جہاں ضرورت ہو، جو حالات کا تقاضا ہو، ماحول اور ضرورت کا تقاضا اس کے مطابق کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک ایمرجنسی کیفیت ہو گئی۔ اگر ایسا کوئی حادثہ نہیں، ایسا کوئی سانحہ نہیں، تو زکوٰۃ جہاں سے کلیکٹ کی جائے، کیا وہی خرچ کرنا؟ وہاں پر آپ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں اور ان کو سب سے پہلے ترجیح دیں، پھر اس کے بعد شیئن فشیئن، مثلا پڑوس ہے، مثلا آپ کے اور جاننے والے، پھر اس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا زکوٰۃ سے دینی لٹریچر یہ چھپوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر زکوٰۃ سے دینی لٹریچر آپ چھپائیں گے تو پھر اس دینی لٹریچر کو مستحقین زکوٰۃ ہی کو دینا ضروری ہوگا، غیر مستحق کو آپ نہیں دے سکیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ قاری صاحب نے جو آیت تلاوت کی آج شروع کے اندر، اس میں ہے انما الصدقات للفقراء، یہ جو لل کے اندر لام ہے، یہ لام تملیکیہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس مستحق زکوٰۃ کو آپ دیں گے، اس کو مالک و قابض بنا کر تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ حوالے کر دینا ضروری ہے، اس کی آنرشپ آنی چاہیے۔ لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے نا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اب یہاں پر فقراء اور مساکین دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اصل تو اصولی اعتبار سے فرق یہ ہے، فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے مگر اس کے پاس ایک آدھ دن کا کھانا وغیرہ موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک اس کی ٹیکنیکل تعریف ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مستحقین زکوٰۃ ہیں، اور ان مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میں یہاں ایک اور بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، زکوٰۃ مسلمانوں کا فریضہ ہے اور مسلمانوں کا حق ہے، لہذا مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا، غیر سید اور غیر ہاشمی ہونا چاہیے زکوٰۃ کا مستحق۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایک اصول میں بیان کرتا ہوں، سارے سوالوں کے جوابات آ جائیں گے۔ پوچھا کیا جاتا ہے، نوکرانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں، ملازم کو دے سکتے ہیں نہیں، غریب کو دے سکتے ہیں نہیں، قیدی کو دے سکتے ہیں نہیں، بیمار و معذور کو دے سکتے ہیں نہیں، گھر کے ملازم کو دے سکتے ہیں نہیں، وغیرہ وغیرہ لمبے چوڑے۔ ایک ہی جواب سب پر اپلائی کرے گا۔
ہر وہ مسلمان غیر سید غیر ہاشمی جس کی ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، اتنی ہی رقم کا سونا چاندی مال تجارت ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو، سادہ لفظوں میں جس کے 52,000 بھی نہ ہو، 52,000 کے بقدر سونا چاندی ضرورت سے زائد ساز و سامان نہ ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس ایک فتوے اور جواب کے اندر ان ساری کیٹیگریز کا جواب آ حل گیا۔ موجود ہے۔ مفتی محمد زبیر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ مفتی محمد شعیب صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ قاری صدیق اسماعیل صاحب سبحان اللہ آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیں قوت کا احساس ہوتا ہے، برکت کا احساس ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، صدیق اسماعیل صاحب کو اللہ سلامت رکھے، ایک زمانے سے نعت خوانی کے ذریعے یہ ہماری مملکت میں پاکستان میں یہ نعت خوانی کو فروغ دے رہے ہیں اور عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تشریف لائے ہیں درخواست پہ ہماری قاری محمد اکبر مالکی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، آج زکوٰۃ کا موضوع بڑا اہم موضوع، دونوں معزز علماء نے ہماری علمی کمی کو دور فرمایا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پینل کے ساتھ۔ انیق احمد کو اجازت۔